بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطہ پوٹھوہار، میرے خوابوں کا سفر۔ اور ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے خوابوں میں، کتابوں میں، نغموں میں، جھمر کے ان دائروں میں جہاں پہ وقت رک جاتا ہے لیکن انسان کے پاؤں نہیں رکتے، اس کے احساس میں، درد کی جوگ میں، پتہ نہیں کس کس حوالے میں پوٹھوہار کو دیکھا، سنا، پڑھا اور محسوس کیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی ایک سفر ہے اور اس سفر کے اندر انسان صرف اور صرف ایک چیز کی تلاش کرتا ہے ساری زندگی۔ پہلی آنکھ جو انسان کی کھلتی ہے تب سے لے کے دوسری آنکھ بند ہونے تک، اور وہ جو تلاش ہے وہ حسن کی تلاش ہے، پازیٹیوزم کی تلاش ہے۔ اور میرا یہ آج کا سفر جو ہے یہ مکمل طور پہ خطہ پوٹھوہار کے بیچوں بیچ سے سفر ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے یہ سفر جہلم کے قریب کھاریاں سے آپ کہہ لیں سٹارٹ کیا تھا، اور یہ میں چکوال، اور چکوال کے بعد آگے پھر موٹر وے سے ہوتا ہوا پھر ٹیکسلا کی طرف نکل گیا تھا۔ تو جو ہے مارگلہ کی پہاڑی کا جہاں پہ شروع ہوتا ہے وہاں تک کا جو ہے نا یہ میں نے فلمایا ہے۔ یہ ایک سفر ہے اور انتہائی حسین سفر ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی کو اگر کسی کا حسن دیکھنا ہو تو اس وقت دیکھو جب وہ عالم شباب میں ہو۔ اور یقین کیجئے یہ جو آج کل کا موسم ہے، بارشوں کے بعد جو چکوال میں پوٹھوہار میں بارشیں ہوئی ہیں، یہ ہمارا پوٹھوہار جو ہے یہ اس وقت عالم شباب میں ہے۔ نظریں ہٹتی نہیں ہیں، تھکتی نہیں ہیں، انسان دیکھتا رہ جاتا ہے اور دل کرتا ہے کہ وقت کبھی چلے ہی نہ، آگے ہی نہ بڑھے، انسان اس منظر کا حصہ بن جائے، رک جائے وہاں پہ، اتنا یہ حسن ہے اس کے اوپر۔ پہلی انگڑائی جب ایک باکرہ لڑکی لیتی ہے اپنے عالم شباب کے اندر، جب وہ پہلا قدم رکھتی ہے تو یقین کیجئے اس سے زیادہ حسین اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوتا اس لمحے سے، اور اس جو ہے وہ جو منظر کریٹ ہوتا ہے۔ تو آج کل جو پوٹھوہار کا مقام جو ہے نا وہ اس سے کہیں اوپر ہے، کہیں بلند ہے۔ یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ القادر یونیورسٹی جو ہے یہ ایگزیکٹ وہ جگہ ہے، یہ نیچے یونیورسٹی ہے اس کے۔ تو یہاں پہ میں نے اسپیشل رک کے یہ پوائنٹ مجھے ویسے ہی بڑا پسند ہے۔ جب یونیورسٹی نہیں بنی تھی یا جب یہ ایون کہ یہ اتنا زیادہ نہیں تھا، ڈیولپ نہیں تھی جگہ، تب بھی میں جب یہاں سے گزرتا تھا یہاں پہ گاڑی روک کے میں بڑی دیر اس کو دیکھتا رہتا تھا۔ پھر نیچے جو ہے اس کی پہاڑیاں بالکل اتنی خوبصورت طریقے سے پھیلی ہوئی ہیں کہ انسان کی نظر منظر سے ہٹتی نہیں ہے۔ یہاں سے پھر جب آپ آگے نکلتے ہیں تو یہ پہاڑی آپ کی بائیں جانب ہوتی ہے اور وہاں سے پھر آپ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے ہم یہاں سے آگے چکوال کی طرف مڑ جائیں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ پوٹھوہار جو ہے وہ آج کل اس باکرہ حسین لڑکی جو ہے اس سے بھی کہیں زیادہ حسین ہے۔ اور پوٹھوہار کی جو ثقافت ہے وہ ان موسموں میں جوان ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ارد گرد دیکھ لیں نا، یہ شادیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے نا، دیکھو نا شادی کا ہمارے جذبات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ شادی کے اوپر بنائی جانے والی رسموں کا ہمارے جذبات سے، ہمارے اس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اور خاص طور پہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ موسم اور وہ انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے تو جذبات جو ہیں وہ جوبن پہ آتے ہیں۔ پھر میل کا موسم شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہلکی ہلکی موسم میں خنکی شروع ہوتی ہے جو کہ آج کل تقریباً ہو چکی ہے۔ آج کل یہ جو ہے جی ٹی روڈ، اور جی ٹی روڈ کے بعد پھر آگے جو ہے یہ سوہاوا سے چکوال تک یہ روڈ جاتی ہے، پھر چکوال سے آگے بلکسر تک، بلکسر سے پھر آگے آپ یا نیچے ادھر کلر کہار والی سائڈ سے چلے جائیں کھابے کی اچھالی اور کیسر تک، یا پھر آپ تلہ گنگ والے راستے سے چلے جائیں نمل جھیل تک۔ یہ اتنا آج کل خوبصورت ہے یہ علاقہ، بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، ہر طرف سبزہ ہے، ہریالی ہے، پورے پوٹھوہار نے سبزے کی چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ آج سے کوئی تقریباً 21 سال پہلے کی بات ہے،
میرے ایک جمناسٹک کے استاد ہوتے تھے اور وہ ایگزیکٹلی اس جگہ کے تھے جس جگہ کا یہ میں نے منظر جو ہے یہاں پہ اسپیشلی رک کے اس کو وہ کیا ہے. یہ سامنے جو ہے سطح در تہ در تہ آپ کہہ لیں یا پرت در پرت، یہ سامنے ہمارے سبزے کی جو چادر کھلی ہوئی یہاں سے، ان کے من سے بھی ایسے ہی بعض اوقات وہ سبزہ پھوٹتا تھا، پازیٹیوزم. میں بڑی ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، چیرش کرتا ہوں اس ٹائم کو کہ جو ان کے ساتھ میں نے گزارا. اس طرح ہوا کہ ہم ایک رات کو آ رہے تھے اکٹھے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ بہزاد دیکھو، زندگی میں یاد رکھنا کہ مرد ایک میدان کا بادشاہ ہو سکتا ہے، کبھی 2 میدانوں کے اندر بادشاہی قائم نہ کرنا، اور یہ بھی نہ کرنا کہ اگر ایک میدان کے اندر آپ لوئسٹ ترین مقام پہ ہو تو دوسرے پہ میدان کے اندر آپ ہائیسٹ مقام پہ ہو. صرف ایک میدان اپنا چوز کرنا، باقیوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، اور اس میدان کا بادشاہ آپ نے بننا ہے. تو وقت گزر گیا، سفر بھی ہمارا وہ ختم ہو گیا. رات کو وہ اپنے گھر بس سے اتر گئے، میں پھر آگے اپنے گھر چلا گیا. وہ 10-15 سال بعد میں بیٹھ کے ایک اپنے آپ کو سوچ رہا تھا، انالائز کر رہا تھا، تو مجھے اس چیز کا ادراک ہوا کہ واقعی اگر میں اس وقت اپنے لیے ایک میدان، میں نے یار بہت عرصہ بہت میدانوں کی خاک چھانی ہے، بہت اسٹڈی بھی بہت کیا ہے، پھرا بھی بہت ہوں، بہت ساری نئی چیزیں سیکھی ہیں، بہت سارے ایسے مواقع آئے ہیں کہ مجھے کیریئر سوئچ کرنے پڑے، بہت ساری زندگی کے اندر جو ہے نا تلخ و شیریں گزرا. میں آج سوچتا ہوں کہ یار اگر میں اس پوٹھوہاری کی بات مان لیتا تو شاید میں پہلے سے بہت زیادہ اس میں ہوتا، سکھ میں ہوتا. اچھا، یہ ایگزیکٹلی وہ نالہ ہے جو ابھی پچھلے دنوں حالیہ بارشوں کے اندر جس کا پل بہہ گیا تھا اور چکوال کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا تھا، یہ ہمارے پنڈی والے ایریا سے، پنڈی یہ جہلم سہاوا وغیرہ والی سائڈ سے. تو یہ میں سلام پیش کرتا ہوں یہاں پہ انتظامیہ کو، جو اور خاص طور پہ یہ آرمی نے راتوں رات یہاں پہ پہنچ کے لوگوں کو ریلیف آپریشن کیا، اور یہ برج وغیرہ بھی بنایا آرمی نے، اور باقی بھی جو ہے نا ساری چیزیں، اور انتظامیہ نے بھی بڑا اس کو وہ کیا. تو یہ ایگزیکٹلی اس کے آگے جو ہے نا، یہ اب ہم موٹر وے پہ چڑھ چکے ہیں، اور یہ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے یہ مارگلہ کی جو لاسٹ آف شوٹ ہے مارگلہ پہاڑی کی، وہ آ چکی ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ انسان کو نا پہلے دن سے جو ہے وہ میدان چوز کر لینا چاہیے، اور پھر اس میدان کے اندر بادشاہی کرنی چاہیے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. سلامت رہیں، مسکراتے رہیں ہمارے